بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 شیر۔ اے شیر تیرے تن پہ ہے طاقت کا پوستین، شاہی کے حق میں کوئی بھی ساجی تیرا نہیں۔ کہہ رہے ہیں اے شیر تیرے بدن پر، تیرے جسم پر طاقت کی کھال ہے، پوستین لباس ہے، کھال ہے، اور بادشاہی کے متعلق کوئی بھی تیرا ساتھی نہیں کہ کوئی بھی بادشاہی میں تیرا شریک ہو، تو ہی بادشاہ ہے۔ پیدا ہے تیرے رخ سے تیری شوکت و جلال، ظاہر ہے تیری شکل سے باطن کا تیرے حال۔ تیرے رخ سے، تیرے چہرے سے تیری شوکت و جلال، روب و دبدبا پیدا ہوتا ہے، اور تیری شکل سے ہی تیرے باطن کا حال ظاہر ہو جاتا ہے کہ تو کتنا زبردست اور روب و جلال والا ہے۔ دل تیرا بزدلی و غلامی سے ہے بری، پھٹکے نہ تیرے پاس کبھی خوف ہے جری۔ کہہ رہے ہیں شاعر کہ شیر کا دل غلامی اور بزدلی سے پاک ہے، صاف ہے، یعنی اسے وہ غلامی کا عادی نہیں، کبھی وہ سوچتا نہیں کہ کوئی اسے غلام بنائے گا، اور اس کے پاس کبھی ڈر اور خوف بھی نہیں آتا کیونکہ وہ بے باک اور نڈر ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تیرا حریف کون ہے کہ تو ہٹے بچے، جھپکے نہ تیری آنکھ نہ گردن تیری لچے۔ تیرے حریف کون ہے، تیرا مد مقابل کون ہے، کون تیرا دشمن ہے، کون تیرا مقابلہ کرے گا جو تو اس سے ہٹے اور اس سے بچے۔ اسی لیے تیری نہ آنکھ جھپکے اور نہ تیری گردن لچکتی ہے کیونکہ تو کسی کو ڈرتا نہیں۔ حق نے عطا کیا ہے تجھے زور بے خلل، فولاد کی رکھے ہیں تو دل ہے تیرا اٹل۔ حق نے یعنی قدرت نے تجھے زور بے خلل عطا کیا، یعنی ایسی طاقت دی ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری نسیں لوہے کی ہیں، فولاد کی ہیں، تو اس میں شک نہیں، کیونکہ تم بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے ہر ایک پر حملہ کر دیتے ہو، ہاتھوں کو بھی مار گراتے ہو، اور دل تیرا اٹل ہے، یعنی تم نے ایک بار جو ارادہ کر لیا پھر اس سے بعد نتیجہ نہیں سوچنا ہے، جو ہے اسے کر گزرنا ہے۔ آگے اسی طرح کہہ رہے ہیں گر سورما سجے کوئی میدان کا دھنی، جوشن کے چار آہنا یا خود آہنی۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی میدان کا سورما ہو، یعنی بہت بڑا جنگ جو ہو، جو ہر جنگ کو، ہر لڑائی کو جیت لیتا ہو، اور وہ بھی اگر جنگی لباس پہن کر آ جائے یا لوہے کا ہی بنا ہو، تب بھی حملے سے تیرے بچنے کا کوئی کافی نہیں، مگر تو وہ بھی تیرے حملے سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہے تیرا حوصلہ بل تیرا بے جگر، اللہ ہے یعنی اللہ کی پناہ تیرا اتنا حوصلہ ہے اور تیری طاقت بغیر ڈر کے ہے، بغیر جگر کے، یعنی جس کے جگر ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ڈرتا ہے، لیکن بغیر جگر کے جو ہوتا ہے وہ بس کچھ نہیں دیکھتا، نہ آؤ دیکھتا نہ پاؤ اور جھپٹ پڑتا ہے۔ گررا کے شیر کرتا ہے جب، لیور کو کہتے ہیں جگر، ہمت یہاں مراد ہے۔ گررا کے شیر کرتا ہے جب جوش اور خروش، جنگل تمام ہوتا ہے سنسان اور خاموش۔ اب بتا رہے ہیں کہ جب شیر گراتا ہے اور جوش و خروش کرتا ہے، اپنی حرکت کو ولولہ دکھاتا ہے جنگل میں، تو تمام کا تمام جنگل سنسان اور خاموش ہو جاتا ہے۔ پہچانتے ہیں جانور آواز شیر کی، اس ہاؤل کی صدا سے دہلتا ہے سب کا جی۔ جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں وہ شیر کی آواز کو پہچانتے ہیں، اور اس ہولناک اور خطرناک ڈراؤنی آواز سے سب کا دل دہل جاتا ہے۔ جاتی ہے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل ہیں، بھاگتے کی گویا تعاقب میں ہے اجل۔ وہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کہ ان کے پیچھے موت پڑی ہو اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، یعنی ان کو آواز بھاگتا ہو جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں دل دبا کے۔ اے شیر گرم خطہ ہے تیرے لیے وطن، بیہڑ ہو نیستہ ہو جھاڑی ہو یا ہو بن۔ کہہ رہے ہیں شیر گرم علاقہ جو ہوتا ہے وہی تیرا وطن ہے، چاہے وہ بیہڑ ہو، چاہے جنگل ہو، نیستہ ہو، جھاڑی ہو یا پھر گھنا جنگل ہو۔ نیستہ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑی والا جنگل ہوتا ہے، جہاں جو ہے چھوٹی موٹی جھاڑی ہوتی ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے، اس طرح سے بہت بڑی وہ جھاڑی کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح کہہ رہے اے شیر تو ہے شاہ تیرا تخت ہے کچار، اے شیر تو بادشاہ ہے اور تیرا جو تخت و تاج ہے وہ کچار ہے، یعنی تیری مان اور تیری گفا ہے۔ اے کس کو تیرے ملک میں دعویٰ جو دار، اور تیرے
ملک میں تیرے علاقے میں کسی کو پکڑ دھکڑ کی اجازت نہیں کہ وہ پکڑ دھکڑ کر سکے، کیونکہ وہ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی تو اس کے سامنے آئے گا تو ہر کوئی خوف زدہ ہو کے بھاگ کھڑا